اللہ کا کرم ہے، ہمارے معاشرے میں دین کے معاملے میں تھوڑی بہتری آ رہی ہے، اللہ کا کرم، تھوڑی بہتری آ رہی ہے، پہلے والی بہت خراب حالت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ مثلا اب ہمارے بچوں کو دعائیں آتی ہیں، اب ہمارے بچوں کو مثلا تاریخ اسلام سے بھی کئی چیزیں پتہ ہیں، فقہ سے کئی چیزیں پتہ ہیں، اللہ کا کرم ہے، بہتری ہو گئی ہے۔ یہاں پہ ایک ذرا سی مشکل ہے، میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، ہم لوگوں کو، والدین کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ دین کے ذریعے بچے کو دینا کیا ہے، ایک اوور آل ہدف ہے ہمارے پاس۔ مثلا ہم کہتے ہیں یہ بچہ قیامت کے دن ہمارے لیے عزت کا باعث بنے، یہ تقریباً ہے ذہن میں، یہ بچہ امام کے آوان و انصار میں تبدیل ہو جائے، انشاءاللہ امام کی نصرت کرے، الحمدللہ یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ اچھا یہ بچہ دیندار کہلائے، صحیح ہے، یہ سب یہاں پر معلوم ہو گیا ہمیں، اب آپ کیا کریں گے تو یہ ہوگا۔ یہاں پہ ذرا سی ایک مشکل ہے، وہ کیا سمجھ رہا ہوں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر میرا بچہ احکام جانتا ہے، تھوڑے بہت اخلاق پڑھیں اس نے، تھوڑا بہت عقائد پڑھیں اس نے، اور مثال کے طور پر قرآن کریم تھوڑا بہت جانتا ہے، انشاءاللہ یہ چیزیں اس کو امام کی نصرت تک لے جائیں گے۔ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں جہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ جگہ کون سی ہے، میں ایک جگہ پہ پہنچانا چاہ رہا ہوں، ان سب کو کرنے کے بعد اس میں تبدیلی کون سی آئے گی جو اس کو امام کے نزدیک لے کے جائے گی؟ کیوں میں پوچھ رہا ہوں، اپنے اوپر رکھ کے بول دیتا ہوں۔ مثلا فرض کریں میں نے 30 سال نمازیں پڑھی، 40 سال نمازیں پڑھی، 40 سال نمازیں پڑھنے کے بعد جس میں قرات صحیح تھی، جس میں احکام کی پیروی تھی، سب صحیح تھا، اب میرے اندر تبدیلی کیا آنی ہے؟ کون سی تبدیلی دیکھوں جس کے بعد میں یہ کہوں کہ اب میں امام کی نصرت کے لیے تیار ہو رہا ہوں؟ کیا تبدیلی دیکھوں؟ بہت سارے لوگوں کا مجھے اندازہ ہے وہ یہ تبدیلی نہیں دیکھ رہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں یہ جو اعمال عبادات ظاہری طور پہ ہم نے انجام دے دیے یہ کافی ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اور میں اس کی مثال ایک اور اس طرح سے عرض کرتا ہوں کہ بھائی شب قدر کے اعمال کے اندر ہم بیٹھتے ہیں، سارے اعمال پوری رات کر لیتے ہیں، اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں کبھی کہ اس پوری رات اعمال کرنے سے میرے اندر اگلے دن کیریکٹر میں کیا تبدیلی آنے والی ہے؟ نہیں، ہو گیا۔ اب یہ تمام مقدمہ تیار کرنے کے بعد آپ کے سامنے وہ لب لباب عرض کروں، کبھی ایسا نہ ہو کہ صرف تنقید ہوتی رہے۔ اصل مطلب کیا ہے اس کو عرض کرنا ہے مجھے آپ کی خدمت میں۔ اصل مطلب یہ بھائی یہ سارا دین آتا ہے انسان کے اندر ایک چیز بنانے کے لیے، وہ جو اندر بنانے کے لیے آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم ایک اور جملے کے اندر کہتے ہیں اللہ کا قرب، ایک اور جملے میں ہم کہتے ہیں اللہ کی بندگی۔ تو یہ جو میں نماز پڑھتا ہوں یہ کیوں ہے؟ کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، بھئی کھڑے ہوتے وقت یہ سوچے، رکوع میں یہ سوچے، سجدے میں یہ سوچے، یہ سب کا سب اللہ سے نزدیک لے جانے کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے۔ نٹ شیل میں کیا ہے یہ، چند جملوں میں یہ کیا ہے، اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تربیت اس ہدف کے لیے ہے، باقی چیزیں سیکھنے سکھانے کی ہیں۔ بچے کو نماز پڑھنا سکھاؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ، احکام سکھاؤ، عقائد سکھاؤ، اخلاق بتاؤ، تاریخ سکھاؤ، سب کچھ کرو یہاں پہنچنے کے لیے، اس جگہ پہنچنے کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں۔ بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ، جس طرح وہ اسکول چلتا رہتا ہے کوئی علم نہیں پوچھتا، اس طرح دین چلتا رہتا ہے اور کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ پہنچنا کہاں پر تھا۔ اور یہ وہ ہماری مشکل بن جاتی ہے کہ پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں بندہ نمازی ہے لیکن مکار ہے، بندہ دعاؤں میں آگے ہے، گھرانہ سنبھالنے کو تیار نہیں ہے، گھرانے کے اندر ظالم ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس مشکل کی وجہ سے جو ابھی عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔